جی ناظرین، افغانستان میں افغان طالبان کی جو حکومت تھی اس کے خاتمے کے بعد اور اس کے بعد جس طریقے سے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہوا اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرا افغان ڈائیلاگ کے مستقبل کے حوالے سے قاضی شاذیب الدین حمزہ کا یہ ویڈیو کلپ دیکھیے۔ 15 اکتوبر 1999 کو اقوام متحدہ نے قرارداد نمبر 1267 کے تحت طالبان اور القاعدہ کو دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہوئے پابندیاں عائد کر دیں۔ اس کے بعد 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے برطانوی فوج کے ساتھ مل کر افغانستان کے اندر مستقل آزادی کے نام سے ایک فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ جرمنی، فرانس اور کینیڈا نے بھی اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ابتدا میں فضائی حملے کیے گئے اور 1000 امریکی کمانڈوز کو شمالی اتحاد اور طالبان مخالف گروہوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا، جبکہ باقاعدہ فوج اس کے 12 روز بعد بھیجی گئی۔ 2001 میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد افغانستان میں شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری 2020 کو دوحہ میں تاریخی امن معاہدے پر دستخط ہوئے اور 4 صفحات پر مشتمل افغان امن معاہدہ 4 مرکزی حصوں پر مشتمل تھا۔ طالبان افغانستان کی سرزمین کسی بھی ایسی تنظیم، گروہ یا انفرادی شخص کو استعمال کرنے نہیں دیں گے جس سے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو خطرہ ہوگا۔ افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی فوجیوں کا انخلاء یقینی بنایا جائے گا۔ طالبان 10 مارچ 2020 سے انٹرا افغان مذاکرات کا عمل شروع کریں گے۔ انٹرا افغان مذاکرات کے بعد افغانستان میں سیاسی عمل سے متعلق لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ قطر میں ہونے والے امن معاہدے میں یہ بھی طے ہوا کہ 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے طالبان کے زیر حراست 1000 قیدیوں کو 10 مارچ تک رہا کیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بیان جاری کیا کہ ان کی حکومت نے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ نہیں کیا، جیسا کہ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جب تک ان کے 5000 قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک وہ بین الافغان مذاکرات میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 25 اپریل 2020 کو BBC کی ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ افغان امن معاہدہ حکومت کی سست روی اور طالبان کی ضد کی وجہ سے ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکا ہے۔ اپریل کے اوائل میں طالبان نے افغان حکومت کی جانب سے امن مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ اور افغان حکومت نے معاہدے کی مبینہ خلاف ورزیاں جاری رکھیں تو کشیدگی بڑھے گی۔ یوں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اختلافات میں طالبان قیدیوں کی رہائی ایک بڑا مسئلہ بن گئی، جس کی وجہ سے انٹرا افغان ڈائیلاگ کا مستقبل بھی خطرے میں دکھائی دینے لگا۔ تمام تر تاخیری حربے استعمال کرنے کے بعد بالآخر افغان صدر اشرف غنی نے افغان لویا جرگہ کا سہارا لیا اور افغان لویا جرگہ نے سنگین مقدمات میں ملوث 4000 طالبان قیدیوں کی رہائی کی منظوری دے دی۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کے مطابق یہ ایک مثبت پیش رفت ہے جو خطے کے امن کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کا ایک وفد پیر کو اسلام آباد پہنچا، جہاں پاکستانی حکام سے ان کی بین الافغان مذاکرات پر بات چیت ہوئی۔ پیر کے روز پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزارت خارجہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ بین الافغان مذاکرات میں پیچیدگیاں کم ہوں، جلد سے جلد مذاکرات کا عمل تیز ہو تاکہ خطے کا حقیقی امن بحال ہو سکے۔ جن صاحب، امید کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کے قیدیوں کی رہائی کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ کا مستقبل روشن ہے اور اس سلسلے میں اب کوئی پیچیدگیاں یا رکاوٹیں نہیں ہیں، اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس کو دو طرح دیکھیے، ایک تو یہ کہ ابھی وقتی طور پہ یہ رکاوٹ موجود ہی ہے کہ اگر 320 قیدی نہیں چھوڑے گئے تو افغان طالبان کے پاس ایک ایکسکیوز موجود ہے کہ جناب ہماری تو شرط پوری نہیں ہوئی۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ کل کو بڑا دباؤ ڈالے اور اشرف غنی صاحب یہ شرط پوری کر دیں تو معاملہ آگے چل نکلے۔